میں جب ایک بیزار انسان تھا، جب مذاہب کی دنیا میں جب میں آیا اور میں نے اپنے ہی مذہب کا مطالعے سے آغاز کیا، پھر ہندو مت کا، سکھ مت کا، بدھازم کا مطالعہ کیا، اور جب راحت جاں اور سکون قلب میسر نہ آئی تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے۔ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد سے میں نے کہا کہ میں قرآن کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن نہیں؟ میں نے کہا میرے گھر میں کیسے ہوگا، میں کرسچن۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یو کانٹ ٹچ دا قرآن بیکاز یو آر اے کرسچن پرسن، آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ اب قرآن کو تو پڑھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی طوفان آئے گا، بجلی چمکے گی، زمین شک ہوگی، آسمان سے کوئی جو ہے وہ آفت آئے گی، اب قرآن تو پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن لیا، قرآن کو پڑھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اکثر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی دوران ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ایک نعمت کے طور پہ میرے سامنے آئے۔ قرآن میں نے پڑھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحدہ و یکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ کتاب محض کتاب نہیں، یہ کتاب حیات ہے۔ تو اس میں اقبال نے جو میری معاونت کی، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہر زمانے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ پہلے بھی ناگزیر تھا، یہ آج بھی ناگزیر ہے، اور یہ ہمیشہ پاک و ہند کے لیے ناگزیر ہی رہے گا۔ جب میں قرآن کو پڑھتا تھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اس کتاب کا تعارف کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، شب و روز کا تعارف کروایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا تعارف کروایا، تو میں حیران تھا کہ مسلمان اس کتاب سے مجھے دور رکھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم کتاب جو کتاب حیات ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو ابدی نجات کا پیغام ہے، تو اقبال نے کہا، اقبال کا اصل میں وہ پیغام نہیں، وہ مرثیہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیز دیگرست۔ یہ محض کتاب نہیں ہے جس کو تم نے کتاب سمجھ لیا ہے، کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، دوسری بار اس کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، وہ تو بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کا تصور، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی، وہ تمام کے تمام کچھ زمانے گزرنے کے بعد وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ تم نے اس کو کتاب سمجھ لیا، یہ کتاب نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں مثل حق پنہام ہم پیداست نہیں، زندہ و پائندہ و گویاست نہیں۔ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، اور اس کلام کا اعجاز اور اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے۔ اے مسلمان، کبھی اپنی زندگی کے شب و روز کے مسائل کبھی پوچھ تو صحیح، اپنے معاشرت اور سماج کے مسائل کبھی پوچھ تو صحیح، تو اس وقت ذلت اور رسوائی میں کیوں مبتلا ہے؟ کبھی قرآن سے پوچھ تو صحیح، آج ہماری بہنیں بیٹیاں، آج ہمارے شہر، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچوں کو روندا جا رہا ہے، کبھی قرآن سے پوچھ تو صحیح، یہ تجھ کو بتائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال ہی کا شعر اس کی تشریح کرتا ہے کہ ان لوگوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور رفعت عطا فرمائی، ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو ترک